بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 10th کلاس کی۔ بک کا نام ہے دور پاس اور چیپٹر نمبر ہم 17 کر رہے ہیں، شہد کی مکھی، جو کہ ایک نظم ہے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی۔ تو یہ نظم ہم پڑھیں گے، اس کے ایک ایک شعر میں پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دوں گی۔ تو دیکھیے، پہلا ہے، اس پھول پہ بیٹھی کبھی اس پھول پہ بیٹھی، بتلاؤ تو کیا ڈھونڈتی ہے شہد کی مکھی۔ تو یہ جو ہم سیاق و سباق کے حوالے سے اس طرح لکھیں گے کہ یہ شعر نظم شہد کی مکھی سے لیا گیا ہے، جسے اقبال نے لکھا ہے۔ اب ہمارا جو شعر ہے اس کی تشریح کرتے ہیں اس طرح، یعنی ہر بار جب ہم کریں گے تشریح تو شروع میں سیاق و سباق کے حوالے سے اسی طرح ہم بولیں گے، ہے نا۔ تو آپ لکھیں گے تو پیپروں میں اسی طرح لکھا کریے گا۔ اب تشریح کرتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ شہد کی مکھی کبھی اس پھول پر بیٹھتی ہے تو کبھی اڑ کر دوسرے پھول پر جا بیٹھتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ شہد کی مکھی کیا ڈھونڈتی ہے، ادھر سے ادھر اڑتی ہے۔ اب اگلا شعر ہے، کیوں آتی ہے، کیا کام ہے گلزار میں اس کا، یہ بات جو سمجھاؤ تو سمجھے تمہیں دانا۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھیاں کیوں آتی ہیں، چمن میں ان کا کیا کام ہے۔ اگر کوئی یہ بات سمجھائے گا تو ہم اسے عقل مند سمجھیں گے۔ دانا یعنی عقل مند ہوتا ہے نا۔ تو اب اس کے بعد اگلا شعر ہے، سبزے سے ہے کچھ کام کے مطلب ہے صبا سے، یا پیار ہے گلشن کے پرندوں کی صدا سے۔ تو اس والی شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کو نہ تو سبزے سے کچھ کام ہے اور نہ ہی صبح کی ٹھنڈی ہوا سے کوئی مطلب ہے، پھر بھی یہ پھلواری میں، یہ چمن میں ادھر سے ادھر اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں چمن کے پرندوں کی آواز سے پیار ہو اور یہ پرندوں کے میٹھے میٹھے نغمے سننے کے لیے یہاں آتی ہوں۔ اب اگلا شعر ہے، کیوں باغ میں آتی ہے یہ بتلاؤ تو جانے، کیا لینے کو آتی ہو یہ سمجھاؤ تو جانے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہمیں یہ بتلائے کہ شہد کی مکھی باغ میں کیوں آتی ہے، یہاں اس کا کیا کام ہے۔ کوئی ہمیں یہ سمجھائے کہ یہاں یہ کیا لینے کے لیے آئی ہے تو ہم جانیں۔ اب اگلا شعر ہے، کرتی نہیں کچھ کام اگر عقل تمہاری، ہم تم کو بتاتے ہیں سنو بات ہماری۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری عقل کچھ کام نہیں کرتی یا تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے کہ شہد کی مکھی چمن میں کیوں آتی ہے، تو ہماری بات کو دھیان سے سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ شہد کی مکھی چمن میں کیوں آتی ہے۔ تو ہمارا یہ پیج کمپلیٹ ہو گیا، نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے اس والے صفحے پر ہے، کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، آوارہ اسی چیز کی خاطر یہ مکس ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ تم نے شہد کی مکھی کا نام تو سنا ہی ہوگا نا، جسے ہم شہد کہتے ہیں، وہ ایک طرح کا رس ہوتا ہے، یعنی شہد کا نام سنا ہوگا نا، تو جسے شہد کہتے ہیں وہ ایک طرح کا رس ہوتا ہے، اور یہ شہد کی مکھی اس رس کی تلاش میں چمن میں ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی ہے۔ تب اگلا شعر ہے، رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، مکھی اسے لے جاتی ہے چھتے میں اڑا کر۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے رس کی تلاش میں ادھر سے ادھر پھرتی ہے، یہ رس اسے جو ہے پھولوں سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رس کو پھولوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ شہد کی مکھی چمن میں آ کر اس رس کو اڑا کر چھتے میں لے جاتی ہے اپنے۔ اب اگلا شعر ہے، ہر پھول سے یہ چوستی پھرتی ہے اسی کو، یہ کام بڑا ہے اسے بے سود نہ جانو۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی پھرتی ہے، ایک پھول سے رس چوس کر دوسرے پھول پر جا بیٹھتی ہے، اس کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ پھولوں سے رس چوسنے کے کام کو آسان نہیں سمجھو، یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے، اس کو بیکار نہیں سمجھو۔ تو اب اگلا شعر ہے، مکھی یہ نہیں ہے کوئی نعمت ہے خدا کی، ملتا نہ ہمیں شہد یہ مکھی جو نہ ہوتی۔
تو اس والے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس چھوٹی سی مکھی کو مطلب چھوٹی سی مکھی کو مطلب چھوٹی سی مت سمجھو کہ یہ مکھی ہے، یہ تو ہے خدا کی دی ہوئی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر شہد کی مکھی نہیں ہوتی تو ہمیں شہد بھی میسر نہیں ہوتا، شہد بھی نہیں ملتا۔ تب اس کے بعد اس شہد کو پھولوں سے اڑاتی ہے یہ مکھی، خود کھاتی ہے، اوروں کو کھلاتی ہے یہ مکھی۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس کر اسے اپنے چھتے میں لے جا کر اسے شہد میں بدل دیتی ہے، مگر مکھی جو ہے خود بھی پھولوں کا رس پیتی ہے اور اس رس سے شہد تیار کر کے دوسروں کو بھی کھلاتی ہے، یعنی دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے نا یہ۔ اب اس کے بعد اگلا شعر ہے، انسان کی یہ چیز غذا بھی ہے، دوا بھی، قوت ہے اگر اس میں تو ہے اس میں شفا بھی۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ شہد بڑے کام کی چیز ہے، یہ انسان کی غذا بھی ہے اور اس کو دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد ہمیں طاقت دیتا ہے اور اس میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ ہمیں بیماریوں سے شفا کرتا ہے، یعنی ہمیں صحت مند کر دیتا ہے، بیماری دور کر دیتا ہے۔ اب اگلا اور آخری شعر ہے، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ تو دیکھیے اس والی نظم کو علامہ اقبال نے لکھا ہے، بہت ہی مشہور شاعر ہے، شاید آپ لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے نام سنی رکھا ہوگا، مشہور علامہ اقبال، جنہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لکھا، وہی علامہ اقبال ہیں، انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ تو اس آخری شعر کی تشریح ہم دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھیں گے کہ یہ شعر نظم شہد کی مکھی سے لیا گیا ہے جسے محمد اقبال نے لکھا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ شہد کی مکھی کتنی محنت کر کے پھولوں سے رس حاصل کرتی ہے اور ہمارے لیے شہد بناتی ہے۔ تم بھی شہد کی مکھی سے سبق سیکھو اور علم حاصل کرو، چاہے تمہیں علم حاصل کرنے کے میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، تبھی بھی تم اس کو حاصل کرو، تب ہی تم جو ہے کامیاب زندگی گزار سکو گے۔ تو ہماری نظم یہاں پر ہو گئی ہے مکمل، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے اس والے پیج میں مشق ہو گئی ہماری اسٹارٹ۔ تو پہلا کویشچن ہے، معنی یاد کیجئے۔ تو یہ الفاظ اور معنی ہے، پہلا لفظ ہے گلزار، پھلواری، چمن، دانا، عقل مند، ہوشیار، صبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا، گلشن، باغ، صدا، آواز، مکس، شہد کی مکھی، بے سود، بے فائدہ، بیکار، نعمت، اچھی چیز۔ تو دیکھیے نیکسٹ کویشچن نمبر 2 ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہ ہمارے سوالات ہیں، ہمیں بتانا ہے، ہم نے پوری نظم پڑھ لی ہے، اس سے متعلق سوالات ہیں نا۔ تو پہلا سوال ہے، شہد کی مکھی باغ میں کیوں آتی ہے؟ تو جوابات دیکھیں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں یا اب تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سپورٹ کیجئے۔ تو دیکھیے جوابات دیکھیں اس سے پہلے نظم کا ہم جو مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جس طرح شہد کی مکھی محنت کر کے پھولوں سے رس حاصل کرتی ہے اور پھر شہد بناتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی دل لگا کر محنت کر کے علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے ہمیں کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ علم کے بغیر انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ نظم کا جو ہے مرکزی خیال تھا، شہد کی مکھی کے ذریعے سے ہمیں جو ہے محنت کرنے کی جو ہے اس کی امپورٹنس بتائی ہے نا۔ اس کے بعد مشقی کویشچن شروع ہو جاتے ہیں ہمارے۔ پہلا سوال ہے، شہد کی مکھی باغ میں کیوں آتی ہے؟ شہد کی مکھی باغ میں پھولوں کا رس لینے آتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شہد کی مکھی شہد کس طرح بناتی ہے؟ تو جواب دیکھیے، شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوس کر اپنے چھتے میں لے جاتی ہے، وہاں پھولوں کے رس کو شہد میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم۔ اب تھرڈ کویشچن ہے، شاعر نے شہد کی مکھی کو آوارہ کیوں کہا ہے؟ شاعر نے شہد کی مکھی کو آوارہ اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ پھولوں کی تلاش میں مسلسل ادھر سے ادھر اڑتی پھرتی ہے۔ سوال نمبر 4، شہد کی مکھی لوگوں کو کیا پیغام دیتی ہے؟ شہد کی مکھی لوگوں کو محنت کر کے
میٹھا پھل حاصل کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ سوال نمبر 5، آخری مصرعے میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ آخری مصرعے میں شاعر نے کہا ہے کہ تم بھی شہد کی مکھی کی طرح محنت کر کے علم حاصل کرو۔ تو 5 جوابات ہو گئے ہمارے کمپلیٹ۔ تو دیکھیے نیکسٹ پیج پہ کوشچن نمبر 3 ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے مترادف لکھیے۔ تو ان لفظوں کے ہمیں مترادف یعنی سیم میننگ والے الفاظ لکھنے ہیں۔ اب کوشچن نمبر 4 ہے، مصرعے مکمل کرنے ہیں، اس کے بعد عملی کام ہے۔ تو یہ تیسرا اور چوتھا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے مترادف کا مطلب ہوتا ہے سیم میننگ والے الفاظ۔ تو یہ الفاظ ہے اس کے مترادف، پھول، گل، مکس، شہد کی مکھی، گلزار، چمن، دانا، عقلمند۔ اب مصرعے مکمل کرنے، نیچے دیے ہوئے مصرعوں کو پورا کیجیے۔ سبزے سے ہے کچھ کام کے، مطلب ہے صبا سے، رکھا ہے خدا نے اسے پھولوں میں چھپا کر، کہتے ہیں جسے شہد وہ ایک طرح کا رس ہے، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ تو دیکھیے ہم نے مصرعے مکمل کر لیا۔ اب اس کے بعد عملی کام ہے، پریکٹیکل ورک۔ اس نظم کو خوشخط لکھیے۔ تو آپ اپنی کاپی میں، اپنی نوٹ بک میں اس نظم کو خوشخط یعنی اچھی رائٹنگ میں لکھیں گے۔ خوشخط کا یہی مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی، اچھی رائٹنگ۔ تو یہیں پر ہمارا جو ہے پوری نظم ہو گئی مکمل۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نظم کی تشریح وغیرہ، مرکزی خیال، ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، میرے سمجھانے کا انداز بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند دوست ہیں وہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکے، یعنی اس سے ان کو ہیلپ ملے۔ اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے میری بھی ہیلپ کیجئے۔ میرے چینل کو وہ آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر کے میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔